بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طریقے سے آتی ہے؟ تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سختی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسرے گھنٹی جب تک مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی بھی یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے آخر میں فرماتی ہے کہ میں نے سخت جاڑوں کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت ساری رات سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کے ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی پھلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے پیغام پہنچا دیا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے تھے۔ بہرکیف جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل علیہ السلام کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش فرمائی تھی۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات اتفاق سے فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں
نفس فی الروع کہتے ہیں